بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارمرز ہیلپ لائن کی طرف سے آپ کا ڈاکٹر نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کسان دوستوں، ایک بڑی اہم مسئلے پہ بات شروع کرتے ہیں آج۔ پوٹاشیم پودے کی غذا کا بڑا اہم جز مانا گیا ہے۔ ایزیڈک سائل میں اس کے رزلٹ ہوں گے، اسی لیے ویسٹرن پیپل اس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں، اس پہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن الکلائن سال میں نے اس کے نتائج پچھلے 40 سال میں نہیں دیکھے۔ وہ نشانیاں، وہ پوٹاش کی خدمات پودے کے لیے جو بکس میں لکھی ہوئی ہیں، فصل پہ جا کے پوٹاش نے وہ خدمات انجام نہیں دی۔ تو میں نے اس پہ متناسب اسٹڈی کی میگنیشیم کے ساتھ۔ پوٹاشیم کے بارے میں انگریز لکھتا ہے کہ اس کی جو ضرورت ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، انفینٹی اس کو کہتے ہیں، جبکہ میگنیشیم پودے کی غذائی اجزاء میں 5ویں نمبر پہ آتا ہے۔ کیلشیم، میگنیشیم اور سلفر، اس کو ماہرین نے سیکنڈری میجر نیوٹرینٹس لکھا ہے۔ اس میں میگنیشیم کے بارے میں جو باتیں لکھی گئی ہیں بکس میں، پہلا کام یہ ہے کہ یہ زمین کے اندر جو موجود فاسفورس ہے اس کو ٹرانسلوکیٹ پودا خود زمین سے فاسفورس نہیں کھا سکتا، لمیٹڈ ہے، ڈیپینڈنٹ ہے میگنیشیم پہ۔ میگنیشیم زمین سے فاسفورس کو ڈھونڈتا ہے، اپنے ساتھ اٹیچ کر کے پودے کے جسم میں جہاں چاہیے، جس قدر چاہیے اور جس وقت چاہیے اگر زمین میں موجود ہو تو یہ پودے کو بر وقت فراہم کرتے ہیں۔ دوسرا اس نے جو فنکشن ادا کیا پودے کے جسم میں، وہ پودے کے جسم میں، انسان کے جسم میں، حیوان کے جسم میں، کیڑے کے جسم میں 80% نمی کا ہونا، موئسچر کا ہونا، پانی کا ہونا لازم قرار دیا گیا۔ اگر یہ 80 کی بجائے 79.5 ہو جائے تو انسان کی، جانور کی، پودے کی، کیڑے کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اتنا اہم کام پودے کے جسم میں میگنیشیم انجام دیتا ہے۔ تیسرا کام جو میگنیشیم نے پودے کے جسم میں کیا ہے وہ ہے بائی لیٹرل ڈیولپمنٹ۔ اگر کوئی انسان، کوئی پودا لمبائی کے رخ تو بڑھتا جائے اور اس تناسب سے اس کی موٹائی نہ ہو تو اس کا وجود مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہو جاتا ہے اور کس وقت بھی وہ کمر سے ٹوٹ سکتا ہے اور ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ تو میگنیشیم اس ڈیولپمنٹ کو بیلنس کرتا ہے، جتنی ہائٹ ہوگی پودے کی، لمبائی ہوگی، اسی تناسب سے اس کے جسم کی موٹائی بھی ہو، یعنی تنا اس کا موٹا اور مضبوط ہوگا۔ چوتھا کام میگنیشیم کا یہ لکھے کہ جو پودے کے جسم میں موئسچر بخارات بن کے اڑتا ہے، اس کو اس نے اڑنے سے بچایا ہے۔ اگر زیادہ ہے تو پودے کے جسم سے کم کر دیا، اگر کم ہے تو اس کو اڑنے سے بچایا، تاکہ پودے کے جسم پہ موسم کے منفی اثرات نہ ہو۔ انسان کا جسم، پودے کا جسم، حیوان کا جسم، کیڑے کا جسم، اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے، سکیلیٹن، اس میں 3 چیزیں موجود ہیں: کیلشیم، فاسفورس اور میگنیشیم۔ میگنیشیم کو سائنسدان لکھتا ہے کہ اٹس اے سیمنٹنگ ایجنٹ فار دا پلانٹ باڈی اسٹرکچر، فار دا ہیومن باڈی اسٹرکچر۔
اگر آپ کے پاس سیمنٹ نہیں ہے تو یو کانٹ بلڈ اینی بلڈنگ. کوئی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی اگر آپ کے پاس سیمنٹ نہیں ہے. اور خاص کر جب پودے کے جسم پہ بیج بنتا ہے تو جتنی پودا فاسفورس زمین سے لیتا ہے کل فاسفورس کا 62% صرف بیج میں ہوتا ہے. جتنی پودا زمین سے فاسفورس جذب کی اس کا کل مقدار کا 62% تک صرف بیج میں ہوتے ہیں. اور بیج کے جسم میں فاسفورس کی اس مقدار کو پورا کرنا میگنیشیم کی ذمہ داری ہے. اگر فاسفورس نہ ہوئی تو بیج نہیں بنے گا. تھوڑی ہوئی بیج بن جائے لیکن بیج کمزور ہوگا اور اس کا وزن نہیں ہوگا اور وہ بیج فاسفورس پوری نہ ہونے کی وجہ سے اگنے کے قابل نہیں ہوگا. جو آج کل ہمارے ہاں بیج کمپنیاں بنا کے کسانوں کو دے رہی ہیں اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ میگنیشیم کو ہمارے ماہرین اہمیت نہیں دے رہے اور 50 سال سے ہم نے ڈالا بھی نہیں ہے اس کو. پودے کو فاسفورس کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ. میں نے 2 پودوں کا ہیلدی پلانٹس کا صحت مند پودوں کا ٹیشو ٹیسٹ دیکھا. ایک لوسن تھا اس میں فاسفورس تھی 3.3% اور میگنیشیم تھی 7%، 2 گنا سے بھی زیادہ. اسی طرح سویابین کا میں نے ٹیشو ٹیسٹ دیکھا تو اس میں میگنیشیم تھی 6% اور فاسفورس 3%. اور یہ صحت مند پودوں کا ٹیشو تھا. جو صحت مند نہیں تھے ان کا ٹیشو ٹیسٹ یہ نہیں تھا. تو صاف واضح ہے کہ یہ پودے کے فاسفورس کی ضرورت کے مقابلے میں پودے کے لیے 2 گنا چاہیے. اور اس سے بڑھ کر اگر پودے کے جسم میں فاسفورس کی مقدار پوری نہ ہوئی تو آپ کا پودا کیڑے کے خلاف امیونٹی ڈیولپ نہیں کر سکے. اس کی قوت مدافعت پوری نہیں ہوگی. قوت مدافعت پوری نہیں ہوگی تو آپ کی فصل پہ معمول سے زیادہ کیڑوں کا حملہ ہوگا. اور اگر پودے کا اپنا سسٹم ہیلپ نہیں کرتا تو جتنے بھی انسیکٹیسائڈ ہم استعمال کریں گے وہ فلاپ ہو جائے گا، فیور ہو جائے گا. آج یہی کچھ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا کسان بار بار انسیکٹیسائڈ اسپرے کر رہا، کیڑا کنٹرول ہی نہیں رہا. یہ بات انسیکٹیسائڈ پیسٹیسائڈ فرموں کی فیور میں جاتی ہے کہ جہاں آپ نے ایک اسپرے کرنے وہاں 3 کرنے پڑے، لیکن فارمر کے فیور میں نہیں ہے. فارمر کا اکانومی جو ہے وہ 2 طرح سے ڈسٹرب ہوگا. ایک تو اس کا ایکسپینس بڑھ جائے گا پر ایکڑ اور اس کا آؤٹ پٹ جو ریٹرن ملنا ہے جو فائدہ ہونا ہے وہ کم ہو جائے گا. تو اس لیے جب بھی آپ نے فاسفورک ایسڈ کی شکل میں لینی ہے الکلائن سائل، میں نے پہلے ویڈیوز میں بیان کیا ہے کہ الکلائن سائل کے لیے صرف ایک ہی فاسفورس کا مرکب ہے جس کو فاسفورک ایسڈ کا وہ سوٹ کرتے ہیں. جتنی بھی فاسفیٹ کھاتے ہیں یہ ایسڈک سائل کے جو سوٹ کریں گی لیکن الکلائن سائل کو مس فٹ ہے، سوٹ نہیں کرتی. اس لیے جب بھی آپ نے فاسفورس لینی ہے تو کوشش کریں زوراور، اس میں 52% فاسفورس ہے اور ایک بیگ زوراور سے MAP اس کا نام ہے ٹیکنیکل نیم، مونو امونیم فاسفیٹ 5 کین فاسفورک ایسڈ بن سکتے ہیں، جبکہ DAP ڈائی امونیم فاسفیٹ سے 4 کین فاسفورک ایسڈ بن سکتا ہے. جب بھی آپ نے استعمال کرنے تو فاسفورک ایسڈ اور میگنیشیم کو اکٹھا استعمال کرنے. اگر آپ فاسفیٹ ڈائی امونیم فاسفیٹ، مونومونیم فاسفیٹ، سنگل سپر فاسفیٹ، ٹرپل سپر فاسفیٹ، نائٹرو فاسفیٹ، نائٹرو پوٹاش فاسفیٹ استعمال کرتے ہیں، فاسفیٹ کھاد استعمال کرتے ہیں تو الکلائن زمینوں میں ان کی ایفیشنسی 10% شروع میں ہوگی اور جیسے جیسے وقت گزرتے جائے گا الکلینٹی کی وجہ سے اس کی حل پذیری کم ہوتی جائے گی اور اس کی ایفیشنسی بھی کم ہوتی ہے اور آخر پہ 0 ہو جائے گی. اگر آپ کا تیزابی سائل ہے تو ایفیشنسی وہاں بھی 10% شروع ہوگی لیکن وہاں وہ 30% چلی جائے گی ایسیڈیٹی کی وجہ سے. تو ہمارے پاس الکلائن سائل ہے، فاسفیٹ کھادیں
ہمارے سائل کے لیے اگر میں کہوں کہ زہر قاتل ہیں تو میں حق بجانب ہوگا. ہو سکتا ہے آنے والے 2-4 سالوں میں یہ بات آپ لوگوں پہ زیادہ بہتر طریقے سے آشکار ہو جائے. وما علینا الا، ہاں ایک دو باتیں رہ گئی. وہ جو میگنیشیم کے 3 مرکبات اس وقت اویلیبل ہے مارکیٹ میں، میگنیشیم نائٹریٹ، میگنیشیم سلفیٹ اور میگنیشیم کلورائڈ. اس میں اگر میگنیشیم کلورائڈ کا آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ زمین میں جا کے میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ بنے گا پانی کے ساتھ ریئیکٹ کر کے، اور ساتھ ہائیڈروکلورک ایسڈ بنے گا. ہائیڈروکلورک ایسڈ زمین کے سفید کلر کیلشیم کاربونیٹ اور کالا کلر سوڈیم کا، دونوں کو کیلشیم کلورائڈ میں اور سوڈیم کلورائڈ میں تبدیل ہوگا. یہ دونوں لیچ کر دیں گے، دونوں پانی میں 100% حال پذیر ہیں، اور آپ کی زمین کے بن مسام کھل جائے گا. اور آپ اگر 2-4 فصلوں پہ کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ کی زمین کے اندر کیلشیم کاربونیٹ کی مقدار آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے اتنی کم ہو جائے گی کہ آپ کی زمین کا پی ایچ کم ہو سکے. زمین پانی جلدی جذب کرے، زیادہ مقدار محفوظ کرے، اور پودے کے لیے زیادہ تک وہ نمی میسر ہوگی، اور آپ کا 2 آبپاشی کا وقفہ بڑھ جائے گا. اور جتنی آبپاشی آپ کو باہر سے کم دینی پڑے گی اتنی آپ کے کراپ کی گروتھ بہتر ہوگی، اور اس پہ انسیکٹ کم ہوگا، فروٹ بہتر ہوگا. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو ویری مچ. گڈ لک. السلام علیکم.